ہمیشہ دوستی ہے، کیوں ہمیشہ دوستی؟ وہ کافر مسلمان ہے، حضور کو مانتے ہیں، تو فرقہ ناجیہ وغیرہ کی باتیں چھوڑیں، سب ناجی ہیں، رسول اللہ کا دامن پکڑے رکھیں، بس اتنا دیر اپنا کھلا کر رہے ہیں کہ بھائی مجھ کو یہ سمجھ میں آئی ہے بات، آپ نے اللہ کے رسول کا یہ منشا سمجھا، آپ بھی حضور کا ایک طریقہ ڈھونڈتے ہیں، میں بھی ڈھونڈتا ہوں، اتنی بات کرنے میں کوئی تکلیف ہے کہ ہم دونوں نے محنت کی ہے، آقا نے ایک حکم دیا تھا، ایک نوکر نے ایک معنی مطلب سمجھا، دوسرے نے دوسرا سمجھا، اور جب بتائیں گے مالک کو حضور میں نے تو یہ سب تو کہے گا ٹھیک ہے بچہ تیری بھی نیت ٹھیک تھی، شاباش شاباش، دوسرے کو بھی کہے گا۔ بد نیت لوگ اور فسادی جو ہے نا یہ ہیں قصوروار، ورنہ ایمانداری سے ایک بات کے کئی مطلب بھی آدمی سمجھ جائیں تو کوئی اس میں حرج نہیں۔ ایک مختصر بات جو ہر شخص علم والا جو ہے نا اس کے کام کی ہے کہ قرآن مجید کی بات ہے، حدیث کی بھی نہیں، اور لامستم النساء، وضو اور غسل کے مسائل میں آتا ہے کہ جب تم نے عورتوں کو چھوا، اب اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو چھونا ہی سمجھا کہ وضو کیا آپ نے، آپ کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، خیال ہاتھ لگ گیا آپ کا یا جسم کا کوئی حصہ چھو گیا ننگے بدن کو، وہ کہتے چھو گیا، لمس ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ اب لفظی معنوں کے لحاظ سے بات ٹھیک ہے ان کی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یار کنایا ہے، در پردہ بات کی، اللہ نے چھونے سے کیا ہوتا ہے مراد اور جو جوان مرد عورت کا معاملہ ہوتا ہے، تو اب بات قرآن تو ٹھیک ہے، کوئی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کے سمجھنے میں جھگڑا ہو گیا کہ چھونا کیا ہے، تو اس لیے اتنا دل نہ تنگ کریں، اللہ بھی کریم ہے، ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم ہے، ہمارا معاملہ دو مہربانوں سے ہے۔ انشاءاللہ جب انہیں پتہ چلا کہ نیک نیکی سے انہوں نے یہ سمجھا تھا، کیوں دھتکاریں گے اور کیوں دوزخ کی طرف جانے دیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری بات کا اس نے اگر یہ مطلب سمجھا بسم اللہ۔ تو یہ فسادی جو لوگ نا ان کا سارا قصور ہے، یہی دہشت گرد ہیں، یہی بنیاد پرست ہیں۔ اگر دین پر چلیں جو کچھ یہ دین سمجھتے ہیں، مگر دوسروں سے محبت کریں، ان کی مسجدوں میں جائیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، سلام کلام کریں، جنازے پڑھیں، سارا جھگڑا ختم ہو جاتا۔ مولانا ہمارے پاس ایک اور تحریری سوال ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم حق مہر دیتے ہیں، حق مہر حقیقت میں ہے کیا؟ اس کی ذرا حقیقت سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں آگاہ فرما دیں۔ کہ بعض لوگ تو اس کو ایک عام رسمی سی بات سمجھتے ہیں کہ چلیں شادی بیاہ پہ بے شک 10 لاکھ روپے لگا لیے، لیکن حق مہر کے نام پہ کوئی شرعی یا غیر شرعی کا لفظ استعمال کر کے 500 یا 5000 یا 10,000 روپے کی رقم لکھ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بشارت بات کر رہا ہوں گلیکسی کیبل سے۔ جی جناب علی فرمائیے۔ سر ایک مسئلے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی جی، کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں میرے بھائی، ہاں جی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا کریں، مسواک کریں، درختی ہو، خشکی ہو، ٹوتھ پیسٹ ہو، سب استعمال آپ کر سکتے، کرتے رہنا شاید چاہیے۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو چھونچی ہے لگ رہا ہے۔ بالکل میرے بھائی کیا کریں، منہ میں بدبو نہیں ہونے دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور تھوڑی سی وضاحت کر دیں، مولانا اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ مختلف درختوں کی مسواک کرتے ہیں نا، کبھی کیکر کی، کبھی شیشم کی، جی اور کبھی نیم کی یا کسی اور درخت کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسواک کا فلیور الگ الگ ہے۔ ذائقہ ان کا ہاں، تو ذائقے کی وجہ سے ذہن میں آتا ہے نا کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جائز ہے یا نہیں، صحیح۔ اور مولانا یہی دلیل دیتے ہیں جب آپ مختلف ذائقوں کی مسواکیں کر سکتے ہیں جی جی، تو پھر پیسٹ کرنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کیا کریں، یہ کوئی کھانا پینا نہیں ہے، یہ آپ پریشانیوں سے نجات پائیں، دین آسان ہے بالکل، ٹھیک ہے، بڑی اس مہربانی، میں ایسی سختیاں نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی۔ جی مولانا حق مہر کی بات کر رہے تھے۔ حق مہر میں ایک معاملہ تھا مقدار کا، کہ اس کی کوئی حد ہے شریعت میں کہ اتنا باندھنا چاہیے، یہ تو بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں جی شرعی حق مہر باندھ، شرعی حق مہر کوئی نہیں ہے، دین میں کوئی حد نہیں اس کی مقرر، نہ کم کی نہ زیادہ کی، یہ دونوں پارٹیاں جو نا خاوند بیوی کی وہ آپس میں جو طے کر رہے ہیں وہی شریعت وہی شرعی ہوگا، ہاں؟ اور اصل میں تو یہ حق ہے بیوی کا، مگر کیا کریں بیویاں بیچاری جو پہلے ہی مصیبت ہے، ماں باپ نے بڑی مشکل سے رشتہ ڈھونڈا، اور خبیث لوگ ایسے ہیں کہ برات لے کر واپس چلے جاتے ہیں کہ ہم مہر نہیں دیں گے، کم بخت ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں کہ مرد کی مرضی کے، عورت کی مرضی کہ وہ اپنا مہر کتنا مانگتی، مگر سارا دین تلپٹ ہو گیا، برباد ہو گیا، ذہن میں رہا ہی نہیں کہ اگر اس نے کہہ دیا بچی نے کہ میں لاش کرتی ہوں تو ناراض ہونے کی کیا بات، آپ کی بات ٹھیک ہے،
وہ بری اور جو لائٹنگ وغیرہ وہاں تو اتنی فضول خرچی کی تھی، وہ دین تھا نہ کرتے. تو یہاں کوئی حد مقرر نہیں. اور یہ بھی بات واضح ہوئی کہ یہ بچی کی طرف سے ہے کہ وہ کتنا میچ کرتی. یہ ٹھیک ہے کہ بچے کے حالات بھی اس کو دیکھنے چاہیے، ساری چیزوں پر نظر دوڑانی چاہیے نا، مگر مطالبہ کرنے کا حق اس کا. اور قرآن میں مہر کا لفظ نہیں آیا، یہ حدیث اور دوسری قرآن نے اس کو صداق کہا. صداق، صدقات اس کی جمع ہے، ایک صدقات دال پر زبر ہے، صدقات. یہ جی کر لیں بات. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آگے مفتی صاحب. جی مفتی صاحب پوچھیں، جڑا والا سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جڑا والا سے بات. کئی بار آپ نے آپ کے یہاں پروگرام چل رہا ہے جڑا والا میں؟ ہاں جی یہ پہلا ختم ہو گیا، دوسرا اس کا چل رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہاں جی پوچھیں آپ. سر بات یہ ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا ایک. جی کر لیں آپ کریں. جی میری نا شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں. جی جی. تو شادی کے 2 سال بعد نا بیٹا ہوا تھا، لیکن وہ فوت ہو گیا، پیٹ میں ہی فوت ہو گیا تھا. اس کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا. تو میرے شوہر کو بھی ارکان ہے، تو کاروبار بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے. تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ کوئی وظیفہ پلیز بتا دیں. وظیفہ تو میری بہن بتائیں گے، مگر کتنی مشکلات میں آپ پھنسی ہیں. بچہ بھی فوت ہو گیا، خاوند بھی بیمار ہو ہاں گیا. جی یہ نوکری کرتے تھے، بڑی اچھی نوکری تھی، وہ بھی انہوں نے نا ریزائن کروا لیا ہے بوجہ ان کے نا بیماری کے. بیمار ہو گیا، یرکان ہو گیا. ہاں جی. تو اب وہ تھوڑے ٹھیک ہیں، انجیکشن وغیرہ انہوں نے کروائے تھے، اب ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اب کوئی نا مطلب اللہ تعالیٰ کی کوئی کرم نوازی نہیں ہو رہی، تو بڑی پریشانی ہے. تو پلیز اس کا کوئی حل بتا دیں. بس اللہ کے بھروسہ پر میری بہن لکھ لیں، یہ پڑھنا شروع کریں، اللہ انشاءاللہ مشکل حل فرمائے گا. انشاءاللہ جی. آپ فجر کی نماز کے بعد نا 3 مرتبہ ہاں جی. سورہ المزمل، اچھا جی. مگر پڑھنی اس طرح کہ جب پڑھتے یہ آیت آئے نا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، جی جی. تو یہاں رک جانا. 20 مرتبہ آپ نے کہنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اچھا. اور پھر آگے پڑھنا شروع کر دینا ہے. آخر جب ہوگی نا سورت ختم ہوگی جی. تو پھر 66 بار 66 ہاں جی. یا وکیل. اچھا. وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ تنہا یا وکیل ہو. سر وہ پلیز ایک دفعہ بتا دیں کہ وہ کون سی آپ نے آیت میں کہاں پہ رکنا تھا. میں بتاتا آپ ہوں. بتا دینا سورہ مزمل میں سے. ٹھیک ہے. مولانا فرما رہے ہیں سورہ مزمل قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ہے. جی جی. اس کو نماز فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھنا ہے. اچھا جی. ایک بات تو کلیئر ہو گئی. جی جی. اب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے. ہاں جی. مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ پڑھتے وقت جب رب المشرق والمغرب آئے تو 20 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے. اچھا جی. اور پھر اب سورت ختم ہو گئی پہلی دفعہ. جی جی. اور جب ختم ہو جائے تو پھر 66 بار 66 ٹائم یا وکیل کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک دفعہ کا سورت مبارکہ کا پڑھنے کا طریقہ مکمل ہو گیا. جی جی. اب دوسری دفعہ بھی ایسے پڑھنا ہے اور تیسری دفعہ بھی ایسے. اس طرح پڑھیں انشاءاللہ اللہ رحم فرمائے. اور اللہ اول و آخر درود شریف پڑھیں گے. پریشانیاں دور فرمائے اللہ. مولانا صاحب پلیز، یہ میری نا چھوٹی بہن ہے، تو وہ نا اکثر ہی بیمار رہتی ہے، شادی شدہ نہیں ہے. وہ اپنی زندگی سے تقریباً وہ تو تنگ آ گئی ہے. اتنی دوائی اس نے کھا لی ہے نا کہ وہ اب اس کو بالکل آرام نہیں آتا. اللہ. تو اب یہ ہے کہ ذرا اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ کیا پڑھا کرے. بس وہ بھی یہ پڑھ لے 131 بار نا یا سلام. جی. یا سلام جو ہے نا 131 بار، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. اچھا جی. یہ صبح شام میری بہن وہ پڑھے، جی. اللہ فضل فرمائے گا. یا سلام. بہت شکریہ جی، بہت. آپ پلیز ہمارے لیے دعا کریں جی، ہم بہت پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، تندرستی اللہ مشفع کل مریض، سب بیماروں کو اللہ تندرستی دے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام گلیکسی کیبل کے تعاون سے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے پیش کیا جا رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسلام سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ 2 نمازیں اکٹھی ملا کے جو پڑھنے کا سنا ہوا ہے، کیا وہ صحیح ہے اور اس کا طریقہ